Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 773. نے ایک دفعہ حضرت داؤد نبی کو فرمایا، یہ حدیث رسول اللہ کی ہے، نبی سے فرمایا کہ داؤد نبی کو اللہ نے فرمایا، اے داؤد مجھ کو پریم پیدا ہوا، اللہ کہتا ہے مجھے پریم پیدا ہوا تب میں نے یہ سرشٹی کی رچنا رچی، نہیں تو میں تو ایک چھپا ہوا لوگوں کو خبر بھی نہ تھی، ایسا غیب کا ایک خزانہ ہوں۔ مجھے یہ من ہوا کہ میں سرشٹی کی رچنا رچوں، مخلوق پیدا کروں تو وہ مخلوق مجھے پیار کرے، میری اوڑکھان کرے، میری معرفت لے لے، مگر مخلوق دنیا کے اندر آ کے کھانا پینا عیش آرام میں پڑ گئی۔ اس جگہ مولانا علی شاہ آباد کا مجھے ایک فرمان یاد آیا، یہ فرمان تم لکھ لینا، اس میں نہیں ہے۔ علی شاہ آباد واڑی جماعت خانے کے باہر آئے، اس زمانے کے اندر ابھی بھی ہے ایک بڑا حوض ہے، گول گول حوض کہتے ہیں پانی کے پھول کو، اس کے اندر سینٹر میں ایک فوارہ تھا، تو علی شاہ باپ اس کے پاڑ کے اوپر بیٹھ کے جماعت نیچے بیٹھی ہو گئے تو فرمان کرتے تھے۔ ابھی تو واڑی کے ارد گرد بہت سی اپنی ہاؤسنگ اسکیمیں وغیرہ ہو گئی، لیکن مولانا حضرت امام نے فرمان کیا کہ یہ جو حوض ہے یہ میرے دادا کے باپا کے ٹائم کا ہے، اس کو توڑنا مت، رہنے دینا۔ ابھی اس کو ریتی کے ساتھ بھر دیا، پور دیا، لیکن وہ حوض پڑا ہے۔ علی شاہ بابا فرمایا، ہے جماعت، ایک راجا تھا، اس راجا کی جو مخلوقات تھی، سلطنت تھی، ریت تھی، بہت سکھی تھی، آباد تھی۔ راجا بہت طاقت والا تھا، لشکر وغیرہ بھی بہت تھا، تو آجو باجو کے سب راجا اس سے ڈرتے تھے، اس سے کوئی دشمنی لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ بے حساب کھانا پینا، بے حساب مال دولت، عیش آرام، ریت رعایا سب سکھی، کوئی طرح کی فکر چنتا نہیں تھی۔ راجا نے ایک باغ بنایا، باغ یعنی باغیچہ، بہت بڑا باغیچہ بنایا، کئی برس لگا کے اس باغیچے کے اندر طرح طرح کے پھلدار درخت، جھاڑ، میوے وغیرہ کے اس کے اندر مکان بنائے، بہت کچھ ساز و سامان بنایا۔ جب وہ تیار ہوا تو اس نے اپنے راج کے اندر منادی پھیلائی، یعنی اعلان کیا کہ یہ باغ تیار ہو گیا ہے، میں اس میں جا کے چھپ جاؤں گا۔ شام کو مغرب کے وقت یہ باغیچے کے دروازے کھلیں گے، سب کوئی آؤ، جو آدمی میرے کو ڈھونڈ لے گئے صبح ہونے سے پہلے اس کو یہ باغیچہ میں بخشش دے دوں گا، سب چیزیں اس کے اندر جو ہیں اس کے ساتھ۔ شام کو جب دروازے کھلے تو ساری خلقت اندر گئی، اندر گئے تو دیکھا تو کہیں ڈانس ہو رہا ہے، کہیں گانا ہو رہا ہے، کندوئی حلوائی مٹھائی بنا رہے ہیں، پکوان پک رہے ہیں، جن کو کھانے کا شوق تھا وہ ادھر بیٹھ گئے، گرما گرم جلیبیاں آ رہی ہیں، سموسے آ رہے ہیں، ایک جگہ شراب چل رہی تو شرابی جا کے ادھر بیٹھ گئے، گانے والوں کا شوق تھا تو گانے کے پاس بیٹھ گئے، ناچنے کا شوق تھا تو ناچنے چل گئے، جس کو جیسا شوق تھا ہر شوق کی چیزیں اندر پڑی تھی، سب لوگ اس کے اندر مست ہو گئے، اور وہ ایسی ٹاپ گریڈ کی چیزیں تھیں کہ کسی کو دوسرا خیال ہی نہیں آیا۔ ایک آدمی نے سوچا کہ صبح ہونے سے تو باہر نکال دیا جاؤں گا، یہ چیزیں سب میری ہو جائیں گی اگر میں راجا کو ڈھونڈ لوں۔ کسی چیز نے اس کو کھینچا نہیں، سب کو دیکھتا رہا، ڈھونڈتا رہا، سب کی شکل کی طرف دیکھے کہ کبھی راجا اپنا روپ بدل کے گھوم رہا ہے۔
بہت گھوما پھرا، ادھر ادھر گیا، یاروں دوستوں نے بہت بولا یار تھوڑا سا کھا کے، بولے پھر کھائیں گے۔ یوں کرتے 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 ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں لوگ نہیں تھے، اندھیرا تھا، کوئی نہیں تھا، کئی لوگ جاتے نہیں تھے ادھر ڈر کے مارے کہ شاید ادھر کوئی جانور وغیرہ ہوئے، بھے تھا، مگر یہ تو گیا تو ایک جھاڑی کے نیچے راجا بیٹھا تھا، وہاں جا کے کہا کہ تم راجا ہے۔ وہ باہر نکلا کہ اندر سچ ہے میں راجا ہوں، لیکن میری اتنی بنائی ہوئی چیزیں تجھے بالکل پسند نہ آئی؟ کہتا مہاراج سب کچھ پسند تھا لیکن تم زیادہ پسند تھا، اب یہ سب میرا ہو گیا۔ مولانا علی شاہ فرمایا وہ راجا خداوند عالمین ہے جس نے یہ دنیا بنائی، لوگ کھانے پینے، بیوی بچے کے اندر، مال ملکت کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر مست ہو گئے ہیں، راجا کو بھول گئے ہیں۔ لیکن کبھی راجا مل گیا تو پھر ساری چیزیں تمہاری ہیں، کس گھر نیر بھرے سب دیوا، تمہارے گھر کے اندر فرشتے نوکری کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہمارا جو مذہب ہے نا، وہ باطنی مذہب ہے۔ اس باطنی مذہب کا اثر اسی کو پتا ہے جو اس کے اوپر چلے۔ ابھی کسی کو کوئی سوال ہے اس میں یا لاسٹ کوئی میٹنگ کے اندر؟ ہاں 23rd of September 1981, Sriharfi, part 5th, 1980. آج ہمارا 5واں پاٹ ہے۔ گئے پاٹ میں سے کوئی کو سوال کچھ پوچھنا ہے تو ہم آج چالو کریں۔ فارسی بھاشا کا ایک شبد ہے، اکشر ہے، شبد نہیں، اکشر توئے توئے تیار کوئی تیار ہو کے بالکل سب کام کر کے، جب بھی کوئی آدمی مسافری پہ جاتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس طرح تیار ہو کے تم اپنی عبادت کے لیے جو کچھ بھی کام کاج کرنے ہیں اس کو پورا کر کے پھر اپنے اس کھیل میں یعنی عبادت کے میدان میں، یوگ کے میدان میں تم آؤ، اور اس طرح سے آؤ جس طرح سے ناگ پاتال میں جا کے زمین کے اندر جتنا نیچے جا سکتا ہے ادھر جا کے وہ کنڈلی مار کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں اس کو جو شانتی ملتی ہے، کوئی گڑبڑ نہیں۔ اس طرح تم اپنے خیال میں دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹ کے ناگ ناگ کی طرح پاتال میں بیٹھ کے یعنی اپنی ناگی کے اندر بیٹھ کے تم اس یوگ کی ودیا جو ہے، یوگ کا جو ستھی ہے، یوگ کا جو کام ہے، اس کے اوپر تم عمل کرو۔ Dub
سانپ کو کھانے والا ایک ہی جانور ہے اور وہ ہے نیولا، جس کو باندی کہتے ہیں. وہ اس کو کھا جاتا ہے. اس طرح سے داخلہ دے کے مثال دے کے فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے تمام دنیا کے تیاریاں کر کے یعنی اس سے ہٹ کے اپنے وچاروں کو سانپ کی طرح اپنے دھیان کے اندر لگاؤ گے تو پھر تمہارا وہ خیال یعنی تمہارا من جو ہے عبادت اس کو کھا جائے گی. مطلب کہ تم عبادت کے اندر بالکل ایسے مل جاؤ گے کہ جس طرح شکر پانی میں یا دودھ میں مل جاتی ہے، اور سب من ایسے کے سماوے من اس کے اندر سما جائے گا. ہاں، نیولا کا گجراتی اس نے بولا، میں ڈھونڈ رہا تھا نوڑیا. عربی کے اندر ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اور رات کو بھی ظلمت کہتے ہیں. نادانی، بے علمی، اگنورنس وہ بھی ظلمت میں آتا ہے. اور اس میں فرماتے ہیں کہ ظلم ہو کھوجو اگم، پہلے سے جو کچھ بھی بدیاں برائیاں آنے والی ہیں، اندھیرا جو کچھ بھی آنے والا ہے اس کی تیاری پہلے سے رکھو. یعنی کوئی بھی عمل کرتے وقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اس کام سے کوئی بدی ہوئے گی، برائی ہوئے گی، خرابی ہوئے گی، تو اگم سے یعنی پہلے سے اس کا خیال کرو. ونک ناڑ راکھو سنگم، اور تمہاری جو ونک ناڑ ہے یعنی ہماری جو پیٹھ کی ہڈی ہے جس کے راستے سے عام طور پہ یوگی لوگ اوپر چڑھتے ہیں، وہ راستہ ابھی ہمارا اس زمانے کے اندر نہیں. ہمارے چہرے اس کام کے اوپر کرنے والے جو سب سے مشہور آدمی ہوئے مشنری کاراروڑا ہوئے. کاراروڑا مشنری یوگ کے سادھن کرتے تھے. میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ کہا کہ وہ 6 گھنٹے عبادت کرتے تھے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میں چھوٹا تھا، اپنے باپ کے ساتھ حسن آباد میں پڑھار کے اوپر کاراروڑا مشنری بیٹھے تھے. ان کی ایک جگہ دور وقت کے لوگ تھے، سبدلی مشنری بھی وہاں تھے. ماں باپ کا پروگرام 1 گھنٹہ لیٹ ہوا تو لوگ ادھر ادھر ذرا ہٹ گئے. تو یہ یوگ کی سادھنا اور آسن سکھاتے تھے. سبدلی مشنری ہنس کے کہتے ہیں، دوست تھے دونوں، تو ماحول کے اندر ایک میٹھی سی گالی بھی نکالی. بولے کہ یہ دیکھ یہ تیرا کام ہے، تم ابھی ان لوگوں کو یہ یوگ ووگ مت سکھاؤ. آج تو لفٹ کا زمانہ ہے، لفٹ میں بیٹھو، سوئچ دباؤ اوپر. تو وہ اس کے ساتھ دلیل کر رہا تھا کہ میں چھوٹا تھا، مجھے اتنا بہت یاد نہیں رہا ابھی، خالی میں 8-9 برس کا ہوں گا. آج کا بھی ہوتا تو مجھے ہر چیز یاد بھی رہتی. تو یہ دونوں مشنریوں کی آپس کے اندر جو بحث ہو رہی تھی عبادت کے اوپر، بہت لوگ اس کے اندر دلچسپی اور رس لے رہے تھے. اتنے دیر چل ہوئی، امام سلطان شاہ کی پتہ نہیں ہوئی. پہلی دن مہمانی حسن آباد کی جماعت کی تھی. تو سب بڑے مشنری ماں باپ کو کہنے لگے خدا بنا ایک طلاق لیٹ ہوئے، اس میں ہم 2 مشنریوں کے اندر عبادت کے اوپر خوب ہماری باتیں سنیں. ایسا ماں باپ نے بہت اس میں انٹرسٹ دکھایا. کیا بات کی؟ تو کاراروڑا نے کہا کہ خدا میں جماعت کو بیٹھک سکھاتا تھا، ان کو میں یوگ کے آسن سکھاتا تھا.
سبزی تم نے کیا کہا؟ خدا میں نے کہا کہ ابھی تو زمانہ لفٹ کا ہے، لفٹ میں بیٹھو، 7 آسمان پہ پہنچو۔ عظیم سلطان احمد شاہ، اس کو کالا رولا تو کہتے ہیں، کالا رولا تمہارے جیسا آدمی دنیا میں نہیں ہے، تمہارے جیسی روحانی شکتی لوگوں کی نہیں ہے، اس کے لیے میں نے آج بخشش دے دی۔ سبزلی نے سچ کہا کہ ابھی تو ہماری رحمت ہے، تم آؤ، شیش دباؤ، میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا۔ جیسے آج بھی حاضر امام نے ہمیں یہ فرمان کیے کہ نور کا پانا تو تمہارا حق نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ تم ہر روز ایک ہی طرح کی حالت کے اندر عبادت میں بیٹھ سکو گے، تم بیٹھو، ہاں اس کے لیے تم کریونگ کرو، یاچنا کرو، عاجزی کرو، تو پھر باقی کا کام مجھ کے اوپر چھوڑ۔ تو یہ جو یوگ کے جو آسن ہیں وہ بڑی مشکل چیز ہے، پھر بھی یہاں بتاتے ہیں کہ یہ جو ونک ناڑ ہے، ونک ناڑ کا سنگم ہمارے پیٹھ کی ہڈی اوپر آ کے برین میں ادھر ملتی ہے، جو میں نے آپ کو بات سنائی کہ ہمارا سینٹر ہے، سر کے اندر بالوں کا ایک سینٹر ہوتا ہے، یہاں تک ریڑھ کی ہڈی یعنی ونک ناڑ وہاں پہنچتی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اس ونک ناڑ کا راکھو سنگم، وہاں تک تم آنا جانا تمہارا کر سکو، یعنی عبادت میں پہنچ سکو، وہاں سنگم یعنی ملاپ کرو۔ چکر یعنی 84 کا جو چکر ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور مٹے سب سنسا۔ سنسا کہتے ہیں شنکا، شبہ، ڈاؤٹ۔ حضرت امام کا نور کیسا ہوگا؟ بھلا مولا نورانی حالت میں کیسا ہوگا؟ بھلا وہاں کیا ہوگا؟ جس نے نہیں دیکھا وہ اس کی کلپنا کر نہیں سکتا، اور کلپنا کرنے سے ہم اصل چیز کو تو سمجھ نہیں سکتے، تو یہ ہم سنسے میں پڑے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سب چکر تمہارے مٹ جائیں گے۔ چکر کا ایک اور مطلب ہے، انسان کو مشکل میں پڑ جائے تو اس کو چکر کہتے ہیں، مگر یہاں چکر سے مراد ہے تمہارا 84 کا چکر ٹوٹ جائے گا اور تمہاری شنکا سب دور ہو جائے گی، جل ہلدی سے جگمگ جوتا، اور وہاں پھر تم کو جو مولا کا جلوہ نظر آئے گا، وہ جس طرح سے ہزاروں قسم کے موتی، پکھراج، ہیرے، لال جواہرات ہوئے اور بتیاں جل رہی ہوئے، اس میں کتنی جگمگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں جل ہلدی سے جگمگ جوتا، مولا کی اس جوت کو تم اس طرح جگمگ کرتے ہوئے تو انوبھو کرتے ہیں۔ عنایت کہتے ہیں مہربانی کو، تمہارے اوپر ہر کی عنایت کی مہربانی اترے، اور کیا ہوئے کہ چندہ اترے میں سورج چڑھے۔ تم کو وہاں تک کس نے پہنچایا؟
پیر نے پہنچایا. پیر ہے وہ چندہ ہے. پیر ادھر سے ٹھہر جاتا ہے اور امام کا تمہیں جلوہ دکھتا ہے. چندہ اترے میں سورج چلے. سورج کا مطلب امام ہے, چاند کا مطلب پیر ہے. تو پیر وہاں تک تم کو مولا تک پہنچا دیتا ہے, پھر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اب تم کو جو ہے وہ جلوہ اس کا دکھتا ہے. رسول اللہ کو حضرت جبریل معراج پہ لے کے گئے. گھوڑے کے اوپر سوار تھے. وہ گھوڑا تو یہ دنیا کا گھوڑا نہیں. معراج کے اندر جو براق تھا, براق کا شبد نکلا ہے برق سے. برق کہتے ہیں بجلی کے آنکھ کی پلک سے بھی فاسٹ چلتا تھا. ایکچولی یہ خیال ہے. خیال کے گھوڑے کے اوپر رسول اللہ گئے. جبریل سے مطلب اسم اعظم شبد ہے جو لے کے گیا. گرو دیتا ہے شبد. سدرۃ المنتہا ایک جھاڑ کے نیچے تک پہنچے. پھر جبریل کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا نبی میری حد ابھی خلاص ہے, آگے میں نہیں جا سکتا, اب آپ اکیلے جاؤ. پیر اتر گیا, اکیلے آگے گئے تو رب العالمین کا ان کو دیدار ہوا. تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ جب مولا کی عنایت مہربانی تمہارے اوپر ہوئے گی تو کیا ہوگا کہ مرشد نے تمہیں جہاں تک پہنچایا ہے وہ ٹھہر جائے گا, پھر مولا کا تمہیں جلوہ ملے گا. مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ہوئے گی جس دن, اس دن تمہیں اپنا نور دے گا, تمہارا حق نہیں ہے. اس درجے پہ پہنچتا ہے تو وہ بھمر غفار کے اندر ہر دم سمایا رہتا ہے. یہی 10واں دوار جب اس کو نصیب میں آتا ہے, امام کا جلوہ ملتا ہے, تو مولا کے اس روحانی دیدار کے بعد وہ ہمیشہ اس دیدار کے امیج میں, تخیل میں, یعنی اس کے خیالوں کے اندر ہی بسا رہتا ہے کہ دنیا اس کو بالکل تچھ لگتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس یوگی کو, ایسے عبادت کرنے والے عابد کو کال نہیں کھا سکتا, ملک الموت اس کو مار نہیں سکتی. وہ تو ہمیشہ کے لیے جیتا ہو گیا, وہ کبھی نہیں مرے گا. شریر جدا ہو جائے گا مگر وہ امر ہو گیا اور ہمیشہ خدا کے نور کے اندر زندہ رہے گا. عربی زبان کے اندر غنی کہتے ہیں مالدار کو. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی. خدا سے زیادہ مالدار کوئی نہیں. جو کچھ بھی دکھتا ہے ہمیں دنیا میں, آسمان میں, وہ سب اس کی ملکت ہے, وہی سب کا مالک ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی زمین لیتے ہیں, مکان لیتے ہیں, 150 برس رہ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ملکت خدا کی. تو غنی کا ہمیشہ دھیان رکھو. اور جو غنی ہوتا ہے, مالدار ہوتا ہے, سب اس کے محتاج ہوتے ہیں.
سب کوئی اس کے پاس بھیک مانگتے ہیں، تو تم بھی ہمیشہ اس کے پاس سے بھیک مانگتے رہو۔ اس غنی کا یعنی خداوند عالمین کہ جو سب سے زیادہ دینے والا ہے، اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں، اس کے پاس سے ہمیشہ مانگتے رہو، اس کے دھیان میں، اس کے ذکر میں رہو۔ تو فرمایا پچھم دشے جن اگے بھان، جس طرح سے پچھم کے اندر تم کو سورج دکھتا ہے، پچھم میں سورج کیوں دکھے؟ اگتا تو پورب میں ہے، تو پچھم کا ذکر کیوں کیا؟ ہمارا جو ہردے ہے، دل، وہ سلائٹلی پچھم کی طرف، لیفٹ سائڈ میں، ویسٹ میں ہے۔ اس کے لیے ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر پچھم سے سورج اگے، اس کا مطلب ہمارے دل میں خدا کی جوت چلے۔ تو تم اس غنی کے دھیان میں ہمیشہ رہو اور اس انتظار میں رہو کہ تمہارے دل کے اندر اس کا جلوہ ظاہر ہو گیا۔ اس مولا کا جلوہ ظاہر ہوگا تو کیسا لگے گا؟ جیسے باغیچے میں کلیاں کھل اٹھیں، پھول بن جائیں اور اس کی بات سے زمین سے آسمان تک سارا ایٹماسفیئر بھر جائے۔ اس طرح سے اس خداوند عالمین کے جلوے سے تمہارے اندر گھٹ گھٹ کے اندر تمہارے مغز کا یعنی گگن کا ارادہ جس طرح سے ہے وہ مغز کی طرف جاتا ہے، تو فرماتے ہیں تمہارے دل سے لے کے تمہارے دماغ تک اس مولا کی خوشبو جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ ایک بہت بڑے فقیر تھے، اس کا نام تھا عبداللہ، مگر عبداللہ کے نام سے اسے کوئی نہیں جانتا۔ آج تو لوگ ابو علی قلندر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر دلی کے تھوڑی دور پانی پت کا میدان ہے، پانی پت ایک گرام کا نام بھی ہے۔ وہ پانی پت میں پیدا ہوئے، پانی پت میں پیدا ہوئے، چھوٹی عمر سے ان کو علی کے ساتھ بہت محبت تھی، جنم سے ہی وہ علی کا ہی بندہ تھا، اس طرح وہ کہتے تھے۔ اور آخر ایک دن ان کو مولا علی سے دیدار ہوا تو ان کے بدن سے علی کی بو آنے لگی۔ ان کا جو نام تھا لوگ بھول گئے اور نام پڑ گیا ابو علی۔ اور قلندر کہتے ہیں جو سب سے بڑا فقیر دنیا میں ہوتا ہے، آج تک ساری دنیا میں 9 قلندر ہوئے ہیں، اس میں ایک ہمارے شمت ہوئے ہیں، شمت قلندر، اور ابو علی قلندر بھی ہوئے۔ تو ابو علی قلندر جو تھے ان کے بدن سے مولا علی کی بات آئی، بو آئی۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب تمہیں مولا کا جلوہ ملے گا، کلیاں باغیچے میں کھل کے پھول بن جاتی ہیں، سارا باغیچہ، سارا ایٹماسفیئر خوشبو سے مہک اٹھتا ہے، ایسا تمہارے اندر باہر خوشبو جو ہے وہ مہک اٹھے گی۔
سمجھ، کمت بے عقلی، ناسمجھی، نادانی۔ وہ لوگ جو تمہیں کمت یعنی بے عقلی کی، بے علم کی باتیں سکھاتے ہیں یا سکھا چکے ہیں تو فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ فرمان کمت کا میل، بے عقلی کی باتیں جو ہیں، جو تجھے تمہارے باپ نے، ماں نے، کسی اور آدمی نے یا دوست نے تمہیں وہ باتیں سکھائی کہ جو دین کے ورودھ ہیں، ان سب کو چھوڑ دو، اور ہر ایک ذات کی خود کی اپنی پرسنل ڈیزائر، اچھا، تمہاری آشا، یہ سب چھوڑ کے اس الگ کے ساتھ مگن ہو جاؤ، یعنی اپنے ارادے کو، اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو، اپنے وچاروں کو سب کو مٹا کے مولا کے ساتھ مل کے ایک بن جاؤ۔ دونوں مارگ، دنیا اور دین، دونوں کو ایک کر کے سمجھو۔ اپنے دین کو دنیا سے جدا مت کرو۔ تمہارا ظاہر، تمہارا باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تمہاری دنیا کا جیون، تمہاری آخرت کا جیون ایک جیسا ہونا چاہیے، اور یہی برہم گنان ہے۔ یعنی جس طرح تم انتکرن میں پاک صاف رہو، اس طرح ظاہر میں پاک صاف رہو، یا جس طرح ظاہر کے اندر ہم نہاتے دھوتے پاک صاف رہتے ہیں، ایسا ہی انتکرن کے اندر بھی ہم کو پاک پوتر رہنا چاہیے۔ جس طرح ہم دنیا کی چیزوں کے اندر مشغول ہیں اور دنیا کی باتوں کے اندر مٹھاس اور رس اٹھاتے ہیں، ایسا ہی دنیا کی مثال لے کے دین کی باتوں کے اندر رس لو اور اس کی مٹھاس اور لذت اٹھاؤ۔ تمہاری دنیا تمہارے دین سے جدی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ تم ابھی اس دنیا کے اندر کرو۔ اس طرح فرمایا کہ دونوں مارگ ایک کری جان۔ اور قرآن شریف میں فرمایا اللہ نے کہ جو میرے مومن ہیں ان کو میں 2 باغیچے دوں گا۔ 2 باغیچے کہاں کے؟ جنت میں تو ایک باغیچے کا ذکر ہے، تو دوسرا باغیچہ اس دنیا میں ملے گا، یعنی وہ دنیا کے اندر بھی سکھی ہوئے گا جیسے جنت میں رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دونوں مارگ ایک کری جان، دنیا اور دین، ظاہر باطن، سب کو اپنے عمل اور وچاروں کو دونوں کو ایک بنا ڈالو، یہی برہم گنان ہے۔ شریف
وہ مرشد میرا جو میرا راہبر میرا مالک ہے وہ پاک اور پوتر ہے، جس نے مجھے بہت گمبھیر بھید بتایا، یعنی بیت الخیال کا مجھے بول دیا، بیت الخیال کا اس یوگ کا مجھے راستہ بتایا. کہتے ہیں اے احمد، میں اپنے اس مرشد پاک مرشد کے نام سے اپنا شریر صدقے کر دوں، قربان کر دوں، یعنی اس کے لیے میری موت بھی ایک خوشی کی بات ہے. تو یہ صرف تو اس کو قربان کرنے کی بات ہے کہ اس کو مرشد کو کتنا چاہتے ہیں، اس کا یہ ایک اظہار ہے. تو یہ 5واں پارٹ بہت زیادہ لمبا نہ بنا، یہاں پورا ہوا. 3 بیٹھیں انشاءاللہ اور ہوں گی. ابھی اس میں سے کسی کو کوئی پوچھنا سوال کرنا ہے تو آپ پوچھیں. یہ جو ہندو ہے نا، سوال آیا ہے کہ ناگ کو ناگ کیوں کہا؟ ہندو لوگ ناگ کی پوجا کرتے ہیں، اس کے لیے ناگ کہا. مرشد، ناگ کا مطلب مرشد ہے. تو ناگ ایک خاص یوگیوں کے اندر ایک ٹوڑا ہے، ایک گروپ ہے، یہ جو سب سے بڑے یوگی ہوتے ہیں. ناگ کا مطلب مالک. ہندوستان میں جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کو ناگ کہتی ہے. ہمارے زنانوں میں حضرت امام کے لیے یہ شبد استعمال ہوا. تو ہندوؤں کے اندر ناگ کو ناگ مان کے اس کی پوجا کرتے ہیں. ہمارے ایک زنان ہے، اس زنان کے اندر یہ لفظ آتے ہیں کہ ناگوں دا ناگ ہمیں پیر امام شاہ پن الگ پورش گھرنا چیلا. پڑھنے والے مرد عورتیں ان بیچارے کو پتا نہیں، وہ پڑھتے ہیں ناگ اناج ہمیں پیر امام شاہ. وہ نہیں ہے. اگر اس کا ناک ہے تو اناج کیسے ہوئے؟ جس کا حضرت امام ہوئے وہ کیسے اناج ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ناگوں کا نام سب سے بڑے جو گرو ہیں، میں ان کا بھی گرو ہوں، لیکن حضرت امام کے گھر کا میں غلام ہوں. ناگوں کا ناچ ہمیں پیر امام شاہ پر الگ پروش کرنا چیلا، مولا کے گھر کا غلام ہوں. تو یہ بڑائی کی ہے امام کی. تو ہندو لوگ جو ہیں وہ ناچ کی پوجا کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی لطیفے کی چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پادری برٹش گورنمنٹ کے اندر اس کی بڑی نامنا تھی، بہت برس ہندوستان میں رہا اور لگ بھگ سب جگہ گھومتا رہا. اسماعیلیوں کو بھی خوب ملا. تو جو اسماعیلی جو بڑے پکے ہیں، پکے سے مطلب کہ ان کے اندر کوئی زیادہ علم نہیں، تو ان کو پوچھتا تھا بھلا تمہارا ہم کو کیا مانتے ہو؟ وہ کہہ دیتے تھے ہم اس کو خدا مانتے ہیں. کوئی بھی ڈر ہے کہ بتائیں. تو تمہیں پتہ ہے وہ مونٹے کارلو کے شوگر خانوں میں جاتا ہے، ہوٹلوں میں جاتا ہے، ریت پہ گھوڑوں کو دوڑاتا ہے، بڑے بڑے ریسٹورینٹوں میں کھانا کھاتا ہے، موٹروں بنگلوں میں گھومتا ہے. تو وہ لوگ اسماعیلی ایمان ان کا جگو مگو نہیں ہوئے. وہ سامنے اس کو بولے ارے وہ تو مالک ہے 2 جہان کا، ساری دنیا اس کی ہے، اس کو تو ہر طرح کی چھوٹ ہے، وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو وہ چپ ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ ہندوستان سے ریٹائر ہو کے انگلینڈ چلا گیا. تو ایسا ریس کورس کے اندر کدھر اس کی ملاقات ہو گئی. تو صاحب کو کہتا ہے کہ میں بہت ہندوستان میں رہا، آپ کے مرید جو ہیں وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں. صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. تم سب جگہ گئے؟ کہاں سب جگہ گئے. کہتے وہ آپ تو خدا مانتے ہیں. تو میری بہت اس نے سرپرائز ہو کے صاحب کو پوچھا تو میں نے فرمایا تم کو پتا نہیں ہندوستان کے لوگ چوہے کو اندر
सांप, गाय, पत्थर, इनको भी खुदा मानते हैं। भला तुम्हें नहीं नजर आता कि ये जानवरों से मैं एक इंसान ज्यादा हकदार हूँ खुदा बनने का? वो चुप हो गया कि वो लोग कभी सांप को, उंदर को, झाड़ को, पत्थर को, गाय को उसकी कभी पूजा करते हैं तो उनसे तो इंसान उत्तम है। तो उसका मुंह बंद हो गया। तो हिंदुओं के अंदर असल में पुराणों के हिसाब से हिंदुओं में ये जानवरों की पूजा नहीं थी, इन जानवरों का ख्याल रखने की बात थी। जैन मजहब के अंदर किसी भी जान वाली वस्तु को, कोई भी कीड़े मकोड़े जिसमें जीव है उसको मारने की मनाही है, तो वो लोग सांप को भी नहीं मारते थे। फिर वो लोग जैनियों से निकल के तो हिंदुओं के अंदर अभी तक रह गई। 33 करोड़ देवता है उनके अंदर, झाड़ पान सब कुछ आ गया। असल चीज जो थी उनके मजहब की, सनातन धर्म की, वो ईश्वर की ज्योत जो थी, गुरु ब्रह्मा की ज्योत जो थी, उसको वो लोग भूल गए क्योंकि उनके ऊपर कोई गुरु रहबर न रहा। इस्माइली मजहब हर जमाने के अंदर छोटे ग्रुप में रहा। हम लोग कभी सारी दुनिया के अंदर बड़े ग्रुप में नहीं हुए, छोटे ग्रुप में रहा, क्योंकि हमारा मजहब है वो इंटेलिजेंस सिखाता है, अकल सिखाता है। बुद्धू आदमियों को हमारे मजहब का भी पता नहीं लग सकता। हमारा मजहब तो बहुत इल्म वाला, बहुत अकल वाला। कम नसीब ये हमारी कि मेजॉरिटी हमारी जमातों के अंदर बेइल्मी है, मेजॉरिटी। वरना हमारा मजहब तो रूहानी मजहब है, रूहानी। कभी कभी नीचे सुबह के वक्त उतरता हूँ, एक ही गाजी होती है ना, तो बहुत सी भाइयाँ वो नीचे की जो सीढ़ी है उसको भी ऐसा उठाते हैं। चलो उसमें कुछ खराब बात नहीं कि हम मौला के घर की खास भी अपने सिर पे रखते हैं, लेकिन फिर वो फोटो को हाथ लगा के उसको चूमती हैं। अभी फोटो में क्या रखा है? मैं उसकी क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अंदर की ज्योत खड़ी करो, अंदर बत्ती जलाओ, उसकी जो बाहर फोटो है ना उसको अंदर रखो, आंख बंद करो तो वो अंदर दिखता होगा। हमारा मजहब बातूनी मजहब है, तो इस बातूनी और रूहानी मजहब के ऊपर चलने के लिए हमें बहुत अक्ल की और इल्म की जरूरत है। देखो ये आप लोगों की इधर ये स्टडी ग्रुप की तरह है, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप कोई मिशनरी का या किसी का लेक्चर सुन लो, घर जाके भी रोज 1 घंटा जितना, 1.5 घंटा नहीं बने आधा घंटा रोज कोई अच्छी किताब, अच्छी किताब से मेरा मतलब धार्मिक किताब, मजहब की चीज, उसको पढ़ा करो। गिनान की किताब लेके बैठो, गिनान पढ़ो और एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो। नहीं आती साथ एक पेपर रखो, उस पेपर के अंदर गिनान नंबर 100, पाठ नंबर 100, ये शब्द पूछो और पूछो, उसका मतलब पूछो कि ये फलाने गिनान में ये शब्द का पता नहीं लगा। मौलाना सुल्तान मुर्शद की जो किताब है कलाम इमाम मुबीन अभी कम मिलती है, लेकिन जिसके पास की है उसको पढ़ो। मैं दोस्तों को कहा, वाज़ों में कहा कि अपने मजहब की ए से लेकर जेड तक जितनी भी एजुकेशन है वो इस किताब के अंदर मिलेगी। हर सवाल का जवाब इस चौपड़ी में मिलेगा। 750 पेजेस हैं उसके, 2 वॉल्यूम्स हैं, इसको पढ़ो। कलाम इमाम मुबीन सुल्तान मोहम्मद शाह की, आपको धर्म के हरेक सवाल का जवाब उसमें से मिलेगा। फिर भी उसमें अमुक ऐसे दलील दाखिले हैं कि जो ऑर्डिनरी समझ नहीं आते, पूछो किसी से। लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना बन सके अपने इल्म को ज्यादा करो, एजुकेशन को ज्यादा करो और देखो कि अपने मजहब के अंदर इतनी आपको लज्जत आएगी कि बस उसके फिर कोई दलील मचाल नहीं। जल्दी पता लगा नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। क्या सवाल सर? मुकदमा किधर से चली आया? लंदन कहने जाना गया, पुणे
कोई धार्मिक चर्चा वगैरह? of September 1981, CRP Part 6. یہ جو قرار ہے یہ اقرار کا مخفف یعنی قول وچن. یہ جو قرار ہے یہ اقرار کا مخفف یعنی قول وچن. اقرار کرنا، ایگری ہونا، وچن دینا، پرومس دینا، یہ قرار میں آتے ہیں. اور قرار کا ایک مطلب اور بھی ہے. کسی آدمی کو بالکل اس کے من کے اندر شانتی ہوئے اور کوئی گڑبڑ نہ ہوئے، شک نہ ہوئے، بھے نہ ہوئے، ڈر نہ ہوئے اور اس کے دل میں سکون ہوئے تو اس کو بھی قرار کہتے ہیں. تو دونوں مطلب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرار سہج ہے میرا وچن، میرا قول اور میرے من کی شانتی وہ بالکل سہج ہے، معمولی چیز ہے. کیونکہ اے میرے گرو مرشد میں تیرا بندہ ہوں. گرو مرشد کی بندگی سے، اس کی شرن میں آنے سے وہ ہمارا جوخم دار ہو جاتا ہے. ہماری ساری جوخم داری اس کے سر پہ چلی جاتی ہے. تو اس طرح سے عبادت کے راستے میں جب مرشد کے حضوری میں آدمی جاتا ہے اور مرشد کو قول اقرار کرتا ہے تو پھر مرشد اس کے سامنے قول اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا. ہمارے مذہب کے اندر، دین اسلام کے اندر یہ اصول ہے جس کو بیعت کہتے ہیں. بیعت کیا ہے؟ حضرت امام کے ساتھ ہمارا قول اقرار ہے. یا مولا تو میرا گرو مرشد، میرا مالک، میرا امام، میرا دھنی، میرا سب کچھ تو ہی ہے. میری تن من دھن تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہوں. اس کو ہم اپنے مذہبی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے مولا کا کانگوا کیا، کانگوا باندھا. کانگوا یعنی بیعت کرنا، اقرار کرنا، قول دینا، وچن دینا. جس طرح ہم قول وچن دیتے ہیں تو مرشد سامنے وچن دیتا ہے. اس کو ہم اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں کہتے ہیں کانکن بندھایا. تو مولا ہمارے دونوں ہاتھ پکڑ کے ہمارے ہاتھ پہ کانکن باندھتا ہے، وچن دیتا ہے. ہم وچن دیتے ہیں کہ یا مولا میرا تن من دھن سب تمہارا ہے. تو مولا کہتا ہے تو میں قیامت تک بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا، تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو دیکھو یہ اس بات کے اندر کانگو اور کانکن دونوں کا جواز ملتا ہے. میرا قول اقرار، میرا وچن سب کچھ تیرے ساتھ ہے. اے میرے ستگرو، میرے مرشد، میں تیرا بندہ ہوں. So
بات میں ذرا کریکشن کرو، اور کریکشن یہ ہے کہ پنجاب اور ملتان کے علاقے میں نام کو ناؤں کہتے ہیں، ناؤں، اور اس کا مطلب یہی ہے ناؤں، ناؤں یعنی نام، اور اوپر کی لکھی میں ناؤں ہوئے گا، دیا اپدیش پڑھایا ناؤں، میں بلہاری ستگر کی جاؤں۔ ناؤں یعنی نام، مجھے میرے مرشد نے مجھے پڑھایا، علم دیا، سمجھ دی، سچ جھوٹ کا فرق بتایا، اور میں اس مرشد کی قربان ہو جاؤں جس نے مجھے ایسا اچھا رستہ بتایا۔ ستگرو کی جو میرے کو تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ کاش کمارگ کٹ کر چال، جو خراب رستہ ہے مارگ اور کمارگ، مارگ یعنی سیدھا رستہ، کمارگ یعنی رستہ چھوڑ کے جھاڑ جنگل میں چلے جانا، اوڑے رستے جانا، آڑے رستے جانا، اس کو کمارگ کہتے ہیں۔ کاش کمارگ کٹ کر چال، کہ جو خراب رستہ ہے، برا رستہ ہے، اس کو چھوڑ دے اور سیدھے رستے پہ آ جا۔ کرشنا لوگ میں بھرم دنیا، کرشنا کہتے ہیں پیاس کو، پیاس بہت سے قسم کی، پانی کی پیاس ہوتی ہے، پیسے کی پیاس ہوتی ہے، لڑائی کی پیاس ہوتی ہے، تو پیاس کا مطلب انسان کی غرض سے ہے۔ کرشنا اور لوگ یعنی بخیل بننا، خدا پیسہ تو دیتا ہے مگر وہ پیسہ خرچ نہ کرے، بخیل بنے، کنجوس بنے، اچھے رستے پہ اپنا خرچ نہ کرے، صرف پیسہ ہی نہیں، اپنا وقت بھی، اپنا شریر بھی اچھے رستے کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ آپ لوگ گھر چھوڑ کے یہاں آئے ہو، یہ آپ کی ایک قسم کی سخاوت ہے، آپ اپنا وقت اور شریر دونوں جمع کھانے میں علم سیکھنے کے لیے لائے ہو اور آئے ہو، تو یہ عبادت ہے۔ کرشنا ہرٹ، لوگ کنجوسائی، بھرم، شنکا، یہ سب جنجال کو چھوڑ دو، بھرم شنکا۔ تو مرشد کا جو انسان کو پڑھایا ہوا سبق ہے وہ نیچے اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن انسان کے کرشنا ہے۔ انسان کو کتنا بھی مل جائے، اگر وہ آدمی حریص ہے، لالچی ہے، تو اس آدمی کی کبھی بھی من کی ابھیلاشا پوری نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کا مال مل جائے گا تو بھی اس کو سنتوش نہیں ہوتا۔ اور جو لوبھی آدمی ہے، خدا نے اس کو دیا اور خرچ نہیں کرتا نیک رستے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو اپنا دشمن کہا ہے۔ جو بخیل ہے، بخیل عدو اللہ، بخیل خدا کا دشمن ہے۔ خدا اس آدمی کے ساتھ کبھی دوستی نہیں رکھتا کہ جس کو خدا نے مال دیا اور وہ اچھے رستے پہ، نیک رستے پہ خرچ نہیں کرتا۔ یہ جو برہمنا ہے، برہمنا تو ایک کہتے ہیں انسان اپنے خیالوں میں رہے، وہ برہمنا ہے، مگر شنکا جو ہے وہ بھی برہمنا ہے۔ بھرم کا مطلب شنکا، آدمی وہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، جو میں مانتا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ یہ بھرم بھی ہے، برہمنا بھی ہے۔ اور مذہب کے اندر
اگر شک پیدا ہوا تو انسان کی عبادت خراب ہو جاتی ہے. شک بہت بڑا دشمن ہے. شک کبھی نہیں آنا چاہیے اپنے مذہب کے اوپر. میں نے اپنی ایک گئی آواز میں ادھر اوپر ذکر کیا. ابھی میں نے سیرت القدیر کی 9 پاک کی جینتی تھی، اس کا میں نے ترجمہ کیا. اس کے اندر میں نے یہ بتایا کہ ایمان کی سلامتی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امام کے سوا ہم اور کسی کو جانتے مانتے نہیں. میں نے ذکر کیا کہ کئی لوگ دوسرے غیر قوم کے گروؤں کے پاس جانے، کوئی بی بی فاطمہ کی کھائی کرے، کوئی امام جعفر صادق کے کنڈے کرے، کوئی مائی جی کے پاس جاوے، کوئی ماتا جی کے پاس جاوے. وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، بالکل حرام ہے. وہ مرشد کی دشمناوٹ کے برابر ہے. ایک کا باپ جیتا ہے اور وہ چھوکرا بازو والے پڑوسی کو جا کے بولے میرے کو 2 پیسے دے، باپ کو کتنا برا لگے. تو تماچا مرے گا. میں مر نہیں گیا، میں بیٹھا ہوں، تو دوسرے کے پاس مانگنے کو گیا کیوں؟ تو یہ جو بھرم ہے ہمارے مذہب کے اندر حرام ہے. بھرم کفر کے درجے کی چیز ہے. ہمارے مذہب میں ہم کو ہمارے ایمان میں کبھی بھی کوئی طرح کا شک نہیں آنا چاہیے. جو تکلیف ہمارے اعمال کے کارن سے آدمی کو زیادہ ڈاما ڈول من کب ہوتا ہے؟ جب وہ دکھی ہوتا ہے. مگر وہ بھول جاتا ہے کہ خدا ظالم نہیں، خدا تو رحم رحیم ہے. پھر میرے اوپر جو دکھ آیا تو خدا کو بلیم مت کرو، اپنی اعمال کو دیکھو. آج سے 2-4 برس پہلے یا ایون گئے جنم کے اندر ہمارے بد اعمالوں کے کارن سے ہمیں دنیا کے دکھ ملتے ہیں. ماں کے پیٹ میں سے ایک تندرست بچہ نکلتا ہے، دوسرا لنگڑا لنگڑا نکلتا ہے، کئی جنم کے اندھے نکلتے ہیں. تو کیا خدا ظلم کرتا ہے؟ خدا ظالم نہیں. ہر انسان اپنے اعمال کھاتا ہے. ہر ایک دکھ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے وہ ہماری خود کے ہی کرتوت کا کارن ہے. پھر ہم بھلے بھول جائیں، ہم بھول جائیں. خدا کا چوپڑا کبھی خراب نہیں ہوتا، خدا نہیں بھولتا. ہم ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا جلدی ملتی ہے. ہم ایسے کام ہوتے ہیں کہ خدا 2-4 برس کے بعد سزا دیتا ہے. ہم ایسے گناہ ہیں کہ موت کے وقت سزا ملتی ہے، جیب نہیں نکلتی. تو خدا تعالیٰ کے اوپر کوئی طرح کا بلیم یا الزام مت لگاؤ. اپنے دکھوں کو یاد کرو، مولا کو کہو یا علی میں ذمہ دار ہوں، یہ جو دکھ آیا ہے میری بھول ہے، بھلے مجھے پتا نہیں کیوں نہیں، تو اب میرے اوپر رحم کر، مجھے معاف کر کے مجھے اس میں سے رستہ بتا. اس طرح سے اس کے حضور میں عرض کرو تو دکھ دور ہو جائیں گے اور شنکا پیدا نہیں ہوگی. تو یہ کرشنا لوگ یہ بھرم جنجال پھر آگے کے لیے میں دوسرا اور کھلاتا ہے. پرانی یہ اوپر کی جو چیزیں ہیں ایسی دنیا کی آشا اور ابھیلاشا ان کو چھوڑ دو. جب ان کو تم چھوڑ دو گے اور تم اپنے مرشد کی امرت وانی پہ عمل کرو گے، اس کے فرمان پہ عمل کرو گے تو تمہیں کامیابی سفلتا ملے گی. یہی آشا تم تج پرانی ستگرو بولے امرت وانی. مولا کے مکھ سے جو فرمان نکلتے ہیں وہ ہیرے موتیوں زوارات سے زیادہ قیمتی ہے. اس میں امرت بنا تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں. ہم امرت کا لفظ بہت سنتے ہیں
संस्कृत में अमृत है और ब्रज भाषा में अमृत कहते हैं। अमृत एक ऐसा रस है कि जिसको पीने से इंसान की सब बीमारियां, बुढ़ापा दूर हो जाता है और आदमी मरता नहीं, उसको अमृत कहते हैं। तो इमाम के मुर्शिद के मुंह से जो कुछ भी फरमान निकलता है वो हमारी रूहानी बीमारियां दफे दूर कर देता है और हमें रूहानी बुढ़ापा नहीं आता, यानी कमजोरी नहीं आती, और हम रूहानी हिसाब में कभी मरते नहीं। अमृत का मतलब यह होता है। ऊपर जिक्र आया है, दोबारा जिक्र करते हैं कि लोग निंदा लुतराई कहते हैं लुच्चाई को, दगा करे। ठीक है, तो तुम लोग और निंदा और लुच्चाई इनको छोड़ो तो होवे भलाई। इन चीजों को छोड़ दो तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हें नेकी मिलेगी। लोभ का मैंने ऊपर जिक्र किया है। आज की दुनिया में अच्छे अच्छे मोमिन भी निंदा में रस लेते हैं। निंदा बहुत बुरी चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक बड़ा सख्त फरमान किया। फरमाया कि जो गीबत है, गीबत यानी निंदा, वो ऐसी है कि जैसे मरे हुए भाई की लाश में से गोश्त खाया जाए। आदमी का भाई मर जाए तो उस मरे हुए मुर्दे का गोश्त खा सकता है कोई? कुरान शरीफ में यहां तक लिखा है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने बराबर निंदा है। बरसों की इबादत निंदा जला देती है। निंदा का विषय निकला, मैं वाज नहीं करता, लेकिन इसके लिए जरूर थोड़ा सा बोलूंगा। हमारी बंदगी को निंदा खा जाती है। इस तरह खाती है कि जिस तरह से लकड़ी को दीमक खाती, दीमक उदी जिस तरह लकड़ी को खा जाती है कि लकड़ी बाहर से ऐसी ही रहती है, लेकिन अंदर से दीमक उदी उसको खा 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 के उसका रस तक निकाल देती, और एक दिन अपने ही भार से वो लकड़ी गिर पड़ती है, टूट जाती है। बाहर से एक मोमिन बंदगी करता है, इबादत करता है, जमात करने आता है, नेकियां करता है, मगर वो अजानी निंदा करता है। अजानी का मतलब ये है कि बहुत दफा वो नहीं जानता या ध्यान नहीं देता कि मैं निंदा कर रहा हूं कि नहीं करता। अच्छा, निंदा जो है क्या चीज है? निंदा बुरी है, ये तो सब जानते हैं। मेरे पास कोई आदमी आ गया, उसने सर फलाना एक भाई है अपने लड़के की, मेरी लड़की के लिए सगाई के लिए, शादी के लिए मांगा लेके आया है, आप मुझे क्या सलाह देते हो? लड़का बुरा है, शराब पीता है, खराब है, मैं जानता हूं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं क्या कोई निंदा करूं तो लड़की की जिंदगी बर्बाद होती है, ये निंदा नहीं। अच्छे शब्दों में मैं उसको कह सकता हूं कि तुम्हारी खुशी, मैं इस बात में रस नहीं लेना चाहता, उसको अच्छे मुद्दम शब्दों में मैं कह सकता हूं।
اگر وہ سمجھدار ہوئے گا تو سمجھ جائے گا. کبھی مجھے بہت ہی پریس کرے تو مجھے اس میں کہنے میں کوئی خرابی نہیں کہ لڑکا اچھا نہیں. میرے خیال میں لڑکی کی شادی مت کرو، اس میں کوئی نندا نہیں. نندا کیا ہے؟ ابو علی نے کبھی شراب نہیں پی، لیکن کوئی آدمی اس کو بدنام کرنے کے لیے آپ کو آ کے کہیں دیکھا ابو علی شراب پیتا تھا. اس میں دو باتیں ہوئی. ایک تو بہتان ہوا، بہتان یعنی اس کے اوپر آروپ آیا. دوسرا جھوٹ بول کے نندا کی، یہ مہاپاپ. دو چیزیں ہو گئی، آروپ بھی رکھا، نندا بھی کی. ہم لوگ بہت دفعہ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، میں تصویر نکال رہا ہوں، عبد السلطان بازو میں ایسی باتیں کرتا ہے جس کے اندر کوئی دوسرے میرے دوست کی بات، تو میرا دھیان ہاتھ تک بھی نہیں، آنکھیں بند ہیں، لیکن سارا وچار مرشد سے ہٹ کے ادھر چلا گیا، نندا سننی شروع کر دی. یہ تو مہاپاپ ہو گیا. یا کوئی آدمی بیٹھے ہیں، دو آدمی کسی کی باتیں کر رہے ہیں، میں بھی ادھر جا کے ان کی بات سنوں، تو نندا کے اندر رس لینا بہت برا ہے. نندا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی آدمی کی بدی برائی سنیں اور خوشی ہو. اگر کوئی میرا چاہک نہیں ہے یا میں کسی کو نہیں چاہتا اور اس کی کچھ برائی سنتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. دیکھا پھنس گیا، یہ بھی نندا ہے. نندا کے بہت تبروک ہیں، بہت تبروک ہے. کئی ایسی جگہ بیٹھ جاؤ کہ جدھر نندا ہوتی ہے اور کوئی کارن ایسا ہے کہ اٹھ نہیں سکتے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا نبی پھر کیا کریں؟ تو فرمایا اگر تمہارے میں شکتی ہے تو ان کو روک دو. وہ کہتا یا نبی اگر ایسی شکتی نہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں اور وہ بڑا دربار ہو گئے، تو فرمایا دل میں کہو یا اللہ میں ان کے ساتھ شامل نہیں، یا اللہ یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ برا کرتے ہیں، میں مجبوری سے بیٹھا ہوں، میں اس کے اندر شامل نہیں. حضور فرمایا کہ تم کو خدا معاف کرے گا، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. دوسروں کی برائی جان بوجھ کے سننا، دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کی برائی کرنے اور سننے دونوں میں راضی ہونا، دوسروں کی برائی کرنے اور سننے دونوں میں رس لینا، یہ سب نندا میں آتا ہے. نندا ہماری بندگی کو کھا جاتی ہے جیسے ادئی لکڑی کو کھا جاتی ہے. لوگ نندا لچرائی جو ہے وہ لچائی ہے. اس کے اندر آدمی کو جھوٹ بول کے دغا فریب کر کے اپنا کام نکالنا ہے یا دوسرے کا برا کرنا ہے، یہ سب چیزیں لچرائی میں آتی ہیں. اب ایک آدمی کو عبادت کرنی ہے تو اس کو ان گندی چیزوں کے ساتھ، یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ سب گندی چیزیں ہیں، لوگ، لالچ، نندا، جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، عرشا، یہ سب گندگی ہے جو ہمارے روحانی کپڑوں کو میلا کر دیتی ہے. پھر ہمارا جو معشوق ہے وہ ہمارے گندے کپڑے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کبھی اپنے محبوب کو ملنے کے لیے جاؤ، اچھے کپڑے پاک صاف پہن کے جاتے ہو، کبھی تم گندے کپڑے پہن کے جاؤ گے تمہارا معشوق تمہیں نکال دے گا. یہ ہمارا معشوق تو ہمارا مولا ہے. یہ سب بدیاں برائیاں یوگ کے اندر، یوگ ابھیاس کی جس کو شوق ہے اس کے لیے تو یہ سب بدیاں برائیاں خراب چیزیں ہیں. ان کو چھوڑو تو تمہاری بھلائی ہوئے.
थोड़ा सुधारा करो। जिद्या और लंगोटी राख, सत्संगत मिली परच वे साख। परच, परचना मीन्स परखना, तपास करना। वे साख, परच वे साख। आप लोग मेरी बहनों, माओ और मेरी बेटियां हो। अच्छा, आज मेरी वाइफ नहीं आई। देखो, पीर ने हमारे गिनानों के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी निर्गम बातें ऐसे अच्छे तरीके से पीर कहे जाते हैं, वो चीज हमें समझनी चाहिए। इबादत में एक और चीज हमें नुकसान करती है, और वो है हमारी शहवत, हमारा सेक्स। फरमाते हैं कि जबान को और अपने सेक्सुअल भाग को काबू में, कंट्रोल में रखो। अपनी दुनियावी शहवत, एक तो जीभ की शहवत है, निंदा जीभ की शहवत है, जीभ चलती है। जीभ के अंदर और भी बहुत से बदगुण हैं। मीना मारना, झूठ बोलना, किसी को ऐसा शब्द बोल देना कि वो जल भून के खाक हो जाता है। जैसे बंदूक की गोली लगे, कभी कभी इंसान की जीभ में से ऐसा शब्द निकलता है कि सामने वाला मर जाता है। ये जो जीभ की मार है, ये ऐसा ही खून है जैसा कि छुरी से के बंदूक से किसी का खून किया जाए। संत तने मुख मार न हो। संत यानी मोमन। मोमन किसी को मुख की मार नहीं मारता। मुख की मार में खाली इतना ही नहीं कि हम किसी को गाली देने, लेकिन बद्दुआ करना, श्राप देना, खुदा तेरा ऐसा करे, ये भी पूरी चीज है। ये नहीं होना चाहिए। अपनी जीभ को कंट्रोल करो, अपने छुपे भागों को कंट्रोल करो। एक ही औरत है जिंदगी के अंदर, अपनी बेहता औरत, दूसरे की तरफ उसका ख्याल न जाए। इसी तरह से औरत भी अपने मर्द के सिवा किसी और पुरुष के ख्याल में कभी न जाए। इसको लंगोटी से जिक्र कर दिया। लंगोटी के शब्द में ये आ गया कि जिस तरह तुम अपनी जीभ को कंट्रोल करो, ऐसा ही अपने छुपे भागों को कंट्रोल करो। कुरान पाक के अंदर बहुत जगह इसका जिक्र है। इसी तरह से जिक्र है कि मोमिन वो हैं कि जो अपने छुपे भागों की हिफाजत करते हैं। मतलब ये कि उनकी ख्याल पाक रहते हैं। इसको, ये चीज को आज की दुनिया के अंदर बहुत संभालना चाहिए। बहुत। आप में से जो यूरोप अमेरिका गए हैं उनको पता होगा, और दुनिया के और भी भागों के अंदर ये जो विचार है, एडल्ट्री है, ये आज की दुनिया में इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि लोग इसको नहीं समझते कि हमें कितना नुकसान करती है। बुरी चीज है, इबादत को खा जाती है, इबादत की दुश्मन है। जिस आदमी का ख्याल हमेशा सेक्सुअल शहवत में रहता है, उस आदमी के पाक पवित्र विचार नहीं होते, उस आदमी को कभी दीदार नसीब नहीं होगा। कभी नहीं, कभी नहीं। वो कितनी भी इबादत करेगा ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसके ख्याल ही नापाक है, गंदी बात आती है उसमें, खुदा दूर चले जाता है ऐसे आदमी से। तो फरमाते हैं अपनी जीभ को कंट्रोल करो और अपनी दुनियावी शहावत को कंट्रोल करो। फिर फरमाया है सत्संगत मिली। सत्य, ये सत्संगत है अभी जिधर हम इल्म, ज्ञान, मजहब, रूहानी चीजें सीख रहे हैं। सत्संगत मिली परच वै साख। साख कहते हैं बुनियाद को। ऊपर जो कुछ भी बातें कही हैं, फरमाते हैं सत्संगत करके दो जनियां बैठो, धर्म की बात करो, रूहानी चीजें की बात करो, इल्म की बात करो, तेरी मेरी दूसरों की बातें कभी ना करो। ऐसी सत्संगत जो है ना,
وہ عبادت میں گنی جاتی ہے۔ ستسنگت کا ایک ذکر مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک سچے مومن کی سنگت میں 1 گھنٹہ بیٹھنا 100 برس لاگ لگاٹ کنٹینیوس عبادت سے زیادہ اچھا ہے۔ 100 برس کی عبادت ایک طرف اور ایک خدا تعالیٰ کے سچے مومن عاشق کے پاس 1 کلاک بیٹھو تو آپ کو یہ 1 گھنٹے کی جو ساز کی بندگی ہے وہ اس عبادت سے زیادہ ہے۔ سنگت ایسی چیز ہے، ست سنگت، کہ وہ آدمی کے من کو اتنا صاف کرتی ہے جیسے صابن سے کپڑا صاف ہوتا ہے۔ لیکن بد سنگت جو ہے، خراب سنگت، وہ بڑی طاقت والی ہے۔ ست سنگت سے زیادہ بد سنگت میں طاقت ہے۔ ویسے بھی خدا تعالیٰ نے شیطان کو بہت شکتی دی ہوئی ہے، لیکن جو مومن ہے وہ مولا کی شرن میں رہتا ہے اور ہر کام مولا کو یاد کر کے کرتا ہے۔ جیسے کہ کبھی کھانا بھی کھانے بیٹھا تو بسم اللہ کرتا ہے، کھا چکا تو شکر الحمدللہ کرتا ہے، کپڑا پہنتا ہے تو کہتا ہے مولا تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے اچھے کپڑے دیے۔ رسول اللہ فرمایا جبھی بھی نوا کپڑا پہنو، نوے سیزن کا نوا پھل پہلی دفعہ کھاؤ، یا کوئی نئی جگہ پہ جاؤ، کوئی نئی سواری، وہ زمانے میں سواری تو اونٹ گھوڑے کی تھی، آج موٹر کہ سائیکل کے کچھ ایسی چیز بھی لو، تو حضور فرمایا نبی نے کہ خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو، اس نے تمہیں نیا کپڑا دیا، نئی موٹر دی، نیا مکان دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو مومن ہر گھڑی ہر کام میں مولا کو یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی نقصان سے بچ گیا تو مولا کو کہتے یا مولا تیرا شکرانہ، تو نے میرے کو نقصان سے بچا دیا۔ اگر کچھ اچھا ہو گیا تو یا مولا تیرا شکرانہ، تو نے میرے کو یہ مہربانی کر کے یہ مجھ کو دیا۔ تو یہ سب سنگت ہے۔ آدمی بالکل اکیلا ہے تو بھی سب سنگت ہو سکتی ہے اپنے وچاروں کے ساتھ۔ اچھے وچار سوچو، اچھے وچار کرو اور مولا کے ساتھ باتیں کرو۔ اکیلے بیٹھے ہو یا اکیلے جا رہے ہو، اپنے من کے ساتھ مولا کو ملا کے باتیں کرو، یہ سنگت ہے۔ تو فرمایا ست سنگت کر کے اس بات کی بنیاد ڈالو، تم پرچھو، اس کو پرکھ لو کہ بدی کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی طرف ابھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ سکھ دینے والا ہے، سکھ دینے والا، راحت دینے والا ہے۔ رسول اللہ کے لیے قرآن شریف میں اللہ فرمایا کہ اے نبی تم رحمت للعالمین ہو، ایک نہیں مگر انیک دنیاؤں کے لیے تم رحمت ہو۔ ماں کی طرح، ماؤں سے زیادہ، 1000 ماؤں سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ رسول اللہ جو ہیں وہ اپنی امت کے لیے رحمت ہیں۔ تو محمد جو ہے وہ سکھ دینے والے ہیں، اس کے رستے پہ آؤ، اس کے فرمان پہ چلو، اس کے رستے کو اختیار کرو۔ 3 لوگ کا جانے دے، وہ 3 لوگ کا بھید جانتے ہیں۔ 3 لوگ کون سے؟ بھوتکال، جو وقت گزر گئی، جس کو ہم انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، پریزنٹ ورتمان کال اور فیوچر بھوشیہ، تینوں کو نبی جانتے ہیں۔
तीनों काल का भेद जानते हैं जो किसी को मालूम नहीं हो सकते। तो उस नबी की शरण में आओ और उस नबी के फरमान और रास्ते के ऊपर अमल करो। कोई उनके मार जो भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलेगा तो कहते हैं उसको ये 3 गुण मिलेंगे, उसको समझ आएगी। रसूलुल्लाह जैसे 3 लोग का भेद जानते हैं, इसी तरह से उस आदमी को जो नबी के रास्ते पे फरमान पे चलेगा उसको भी 3 गुण की समझ आएगी। 3 गुण सूझे आप गत लेवे और अपने रास्ते के ऊपर चल के अपने आप की ओळखान करेगा। आप गत लेवे मीन्स अपनी ओळखान पाएगा। और रसूलुल्लाह की एक हदीस है, जिसने खुद को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। अपने आप पहचानो मोमनो तमें साहिब नाम दिया। जिसने खुद को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। तो नबी के रास्ते पे चलने से हमको ये 3 बातों की समझ आती, सूझ आएगी और हमें खुद की पहचान होएगी। हर गुण गा मेरे भाई हर गुण गावे नहीं तो नाम अकारत गावे भाई नहीं तो नाम अकारत अक्षर से फरमाते हैं नित्य हमेशा हर वक्त हृदय अपने दिल के अंदर हर गुण गावे, अपने मौला के वखान करे। मौलाना हज़रत ने फरमाया बैतुल ख्याल की फरमानों में कि अपनी बैतुल ख्याल की बंदगी के अलावा बाकी के 23 घंटे हर रोज हर वक्त या अल्लाह या अली या करीम या रहीम पीर शाह जो कुछ भी नाम तुम्हें अच्छा लगे खुदा के गुणवंत नामों में से उसका तुम जिक्र करो। तो ऐसा आदमी जो मोहम्मद के रास्ते पे चले वो हर वक्त अपने दिल के अंदर खुदा ताला की तारीफ और जिक्र करता रहे। जो नहीं करेगा तो उसका जो जन्म है उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, बेफायदा। अकारत कहते हैं बेफायदा, लॉस्ट लाइफ हो जाएगी। ये नाम समरते मीठे बिकार रे भाई नाम समरते माते बिकारा भगवत तो उतरे पारा रे भाई भज भगवत तो उतरे पारा
مولا کا نام لینے سے تمہارے اندر جو برائیاں ہیں وقار کہتے ہیں برائی کو، بد خیال نام سمرے نیچے بکارا بھج بھگوت تو اترے پارا۔ خدا کا ذکر کرنے سے تمہارے اندر کی جو برائیاں ہیں، پاپ کے خیال ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کو یاد کرو تو تم پار اترو گے، اس کے ذکر میں سارا وقت گزارو۔ ہر دے ہر کو نام کا بائی ہر دے ہر کو نام لکھ اور اکشر سب دو امد ہر ہر بولتے بائی امد ہر ہر بولتے پیچھے ہو اپنے ہردے میں اس دکھ مٹانے والے، تم کو پیار کرنے والے تمہارے دل میں موجود ہمیشہ اپنے ہردے میں اس کا نام لکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل میں ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہو، اور اکثر سب دھوئے دوسرے جتنے بھی نام ہیں سب کو مٹا ڈالو، دھو ڈالو، صرف مولا کا نام ہردے میں رہے اور کچھ نہیں۔ اے احمد، خدا خدا کرنے سے سب کچھ ملتا ہے، پھر جو کچھ بھی ہونا ہوئے گا وہ ہوئے گا۔ یعنی جو آدمی ہر وقت خدا کو یاد کرتا ہے تو اس کا انجام تو اچھا ہی آئے گا۔ ایک شعر کے اندر مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے تم اللہ بن جائے گا۔ پھر کہتے ہیں خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں تم اللہ بن جائے گا۔ شعر ہے اللہ اللہ می کنی اللہ می شوی می سخن حق ات واللہ اللہ می شوی۔ خدا خدا کرو، پھر بعد میں جو کچھ بھی ہونے والا ہوگا وہ خدا کرے گا۔ مطلب تم عبادت کرو، نیک اعمال کرو، اچھے راستے پہ چلو، خدا کو یاد کرو تو خدا تعالیٰ تمہارا ہاتھ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانوں میں ایک فرمان ہے قرآن پاک میں کہ جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ تو آج یہ چھٹا پاٹ پورا ہوا۔ میں اس بیٹھکوں کے اندر پہلے یا دوسرے پارٹ کے اندر خلاصے میں نے کہا تھا کہ بھنگر گفا ہمارے انتکرن کے اندر، یعنی ہمارے برین میں ایک ایسی جگہ ہے
کہ جو گفا کی طرح ہے، یعنی اس کے اندر چلے جاؤ پھر دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہیں، ایک ہی دروازہ ہے گفا کی طرح۔ اور وہ بھنور گفا ہمارے ان 5 دواروں میں سے جو 6واں دوار ہے وہاں ہے، جو عرش کی جگہ ہے، جس کو ہم 10واں دوار کہتے ہیں۔ جس طرح سے یہ جو سمندر میں سے کوڈی نکلتی ہے، کبھی اس کو بالکل ایسا کراس سیکشن سے اس کو کاٹ ڈالو آدھا، تو اس کے اندر ایسے چکر ہیں، وہ چکر اس طرح کے ہیں کہ ایک سرکل دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں، اندر اندر چلے جاتا ہے، چھوٹا ہوتے ہوتے اندر سینٹر تک پہنچتا ہے۔ یہ بھنور گفا ایسی ہی ہے۔ تو اس جگہ بھنور گفا کے سینٹر کے اندر جب انسان پہنچتا ہے وہ خدا کا عرش ہے، وہ 10واں دوار ہے۔ اطمینان ہے کہ بھنور گفا اوپر دیکھتا، کہو کیسا گن ہوئے، کیسا گن ہو گئے؟ اس کا جواب ہے جگمگ جوت جل ہلے وسط نورانی سوئی۔ تو وہ بھنور گفا ہے، ادھر تک ہمیں پہنچنا ہے، وہاں خدا کا دیدار ہوتا ہے، وہاں خدا کا عرش ہے، اور وہاں پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔